بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ صدر پاکستان کی وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات، یہ کیا کہانی ہے؟ لیکن ان ساری باتوں سے پہلے ظاہر ہے الیکشن ہوگا، اور الیکشن کے لیے پیسے چاہیے، اور پیسے 2 دن بعد ملیں گے۔ یقین دہانیاں تو ہو گئی ہیں، لیکن کیا واقعی پیسے مل جائیں گے؟ کیونکہ جو ڈیلے تھا وہ ذرا ایک سوالیہ نشان تھا۔ لیکن ان ساری باتوں سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ سائفر کیس کا ٹرائل چل رہا ہے عدالت کے اندر، اور وہاں بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہاں باتیں ہو رہی ہے کہ باجوہ کو بلاؤ، امریکی سفیر کو بلاؤ، اور سارے کام تو نواز شریف کر رہا تھا لنڈن سے بیٹھ کر، اور مجھے تو پتہ ہی نہیں، اور منہ دکھائی بشرا بی بی کی کب ہوئی تھی۔ یہ ساری باتیں آج عمران خان صاحب کے سائفر ٹرائل سے متعلقہ ہیں۔ عمران خان صاحب کا سائفر ٹرائل تھا، صبح کے وقت جمع ہوئے، خیر وکیل لیٹ ہوئے، وہ ساری کہانیاں تو اپنی جگہ ہے۔ خان صاحب آئے، 6 نمائندے جو ہے میڈیا کے وہاں آج موجود تھے، ان کے سامنے یہ ٹرائل ہوا۔ انٹرنیشنل میڈیا کو ابھی اجازت نہیں ملی۔ عمران خان صاحب کی تو منہ دکھائی تھوڑی سی ہو گئی ہے، فل فلیج تو نہیں ہوئی، جس طرح سے پی ٹی آئی چاہتی ہے اس طرح سے نہیں ہوئی، لیکن تھوڑی سی ہو گئی ہے۔ اور عمران خان صاحب نے کچھ نئی کہانیاں، پرانی کہانیوں کو جوڑ کر نئی کہانیاں بنانے کی کوشش کی ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ عدالت سے بچنے کا، پھر ان کے وکیل جو ہے انہوں نے بھی آ کر، بابر اعوان نے بھی یہ بات کر دی میڈیا میں، کہ ایک سابق جنرل کو اور امریکی سفیر کو بلانا ہے گواہ کے طور پہ۔ اچھا جی، سابق جنرل کون ہے؟ باجوہ صاحب ہے۔ یہ انہوں نے وہاں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے، غیر رسمی جو بات چیت ہوئی ہے اس کے دوران انہوں نے کہہ دیا کہ جنرل باجوہ نے ایک چھوٹے سے امریکی عہدیدار کے کہنے پر انہوں نے کہا کہ عمران خان کی چھٹی کرا دو، میری چھٹی کرا دی۔ انہوں نے کہا عمران خان نہیں رہے گا تو میں نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد آئے گی تو عدم اعتماد آ گئی۔ اچھا، خان صاحب یہ بھول جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی چھٹی جو ہے وہ ایک پراپر لیگل کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریٹک سٹائل میں تمام ریکوائرمنٹس پوری کر کے وہ ہوئی ہے ان کی چھٹی۔ اچھا، اتنی ریکوائرمنٹس تو انہوں نے اپنے نکاح کی نہیں پوری کی جتنی اپوزیشن نے ان کی چھٹی کرانے کی پوری کر دی ہیں۔ یہ بات بھی ابھی میں اس میں آگے مزید کرتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے سے اناؤنس ہوا کہ عمران خان صاحب کے خلاف آ رہی ہے عدم اعتماد کی تحریک۔ عمران خان صاحب خود مانتے ہیں کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے، انہیں وہ اس لیے اس کی تبدیلی کے خلاف تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ یہ عدم اعتماد کی تحریک کو روک لیں گے۔ جنرل فیض حمید کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو یہ تو عمران خان صاحب کی پلاننگ تھی۔ پھر وہاں سے ایک چٹھی آئی جو انہوں نے سائفر بنایا، اور سائفر بنا کے انہوں نے لہرا دیا کہ یہ دیکھیں جناب امریکہ کی طرف سے آیا۔ اچھا، پھر کہتے کہ نہیں وہ سائفر نہیں تھا، وہ تو کچھ اور تھا۔ اچھا، وہ اس کی بھی ذمہ داری ہیں، کبھی حسین حقانی پہ ڈال دیتے تھے، کبھی محسن نقوی پہ، کبھی نجم سیٹھی پہ، پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بناتے رہے ہیں۔ اور اب پھر دوبارہ سے انہیں یاد آ گیا ہے کہ امریکی سفیر کو بلانا ہے، کیونکہ ڈونلڈ لو نے وہ چٹھی لکھوائی تھی، یا انہوں نے جو بات کی تھی اس پر انہیں اعتراض ہے، اور وہ اب یہ ساری کہانی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اصل میں ان کا مقصد صرف ٹائم گین کرنا ہے، کہ ٹائم ملے، زیادہ سے زیادہ معاملہ لٹکتا رہے، اور ان کی بچت رہے، ان کے خلاف کیس آگے نہ چل سکے۔ آج ان کے وکلا نے بھی عدالت میں یہی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ جناب ہم یہ نقول نہیں رہ رہے، بتائیں کس قانون کے تحت، کون سے والا، 52 والا یا 58 والا، 1952 والا یا 1958 میں جو ترامیم ہو گئی تھی اس کے مطابق ہے، مگر کوئی نہ کوئی ایسی ہچ ہو کہ کاروائی آگے نہ چلے۔ پھر ہم نے ہائی کورٹ میں ریٹ کرنی ہے جی، اچھا جی وہ کر لیں آپ نے تو اتنی ساری کیوں ہیں؟ تو انہوں نے، خیر جج نے بتایا، جج صاحب نے، ابو الحسنات صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا جی یہ سارا کچھ قانون اور آئین کے مطابق ہو رہا ہے، ویلیڈیٹ کر دیا ہوا ہے کورٹ نے اس عدالت کو، اس جج کی تعیناتی کو، ساری چیزیں اوکے ہیں، تو اس لیے ہم آگے چلیں گے۔ اب تو یہ بتائیں آپ نے نقول جو ہے وہ لینی ہے تاکہ ہم فرد جرم عائد کریں یا نہیں کریں؟ تو پہلے تو انہوں نے کہا نہیں لینی، لیکن پھر نقول ساری وہ مہیا کر دی گئی ہیں الزامات کی، فرد جرم کی، اور فرد جرم اب 12 تاریخ کو اگلی ہیئرنگ پر ہوگا۔ تو بشرا بی بی وہاں موجود تھیں۔ بشرا بی بی کے حوالے سے بھی، چونکہ خاور مانیکا صاحب نے جتنی تفصیلات سے وہ ایک لیلا مجنو کی کہانی یا ہیر رانجھا کی کہانی جو سنائی ہوئی تھی، وہ ظاہر اب سوال تو ہوں گے، اور خان صاحب سے بھی سوال ہوا، تو خان صاحب نے ایک انوکھی بات بتا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کا چہرہ میں نے پہلی مرتبہ جب نکاح ہوا تب دیکھا ہے۔ اچھا، اب میں کیا کہوں اس بات کو، بات پھر بہت دور تک نکل جاتی ہے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ قندیل بلوچ نے آج سے، ان کی شادی سے بھی کوئی 2 سال پہلے یہ باتیں بتائی تھی کہ بشرا بی بی وہاں پر موجود ہوتی تھی بدینگالہ میں، اور وہ ان کے لیے تعویذ گنڈے جو بھی کر رہی تھی
عملیات یا جیسے بھی چیزیں چل رہی تھی وہ ان کے لیے کر رہی تھی. خاور مانیکا صاحب نے جو باتیں سنائی ہیں کہ خان صاحب آ کے بیٹھے رہتے تھے ان کی مرضی کے بغیر, ان کے گھر میں ایک مرتبہ نوکر کے ذریعے دھکے دے کے بھی نکلوایا گیا, یہ ساری باتیں آنے کے بعد اب خان صاحب لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں نے تو پہلی مرتبہ بشرا بی بی کا چہرہ اس وقت دیکھا جب نکاح ہوا تھا. تو کیا ان کا نکاح یہ ساری باتیں ہونے سے کوئی 4-5 سال پہلے ہو گیا تھا؟ کوئی پتہ نہیں, کسی دن وہ یہ بھی بتا دیں کہ ہمارا تو نکاح پہلے ہی ہو گیا تھا اور یہ تو بس بعد میں ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا. اور اگر نکاح اس وقت ہوا ہے تو وہ جو پہلے ملاقاتیں ہوتی تھیں ان میں چہرہ کیوں نہیں نظر آتا تھا؟ بشرا بی بی وہ ٹھیک ہے, بعد میں یہ ان کا پردے وردے والا سسٹم بھی ہم نے دیکھا ہے, بٹ جس طرح سے ان کے گھر آ کے رہنا, خان صاحب کا جا کے ان سے ملاقاتیں کرنا, کوئی باتیں سمجھ نہیں آتی. خان صاحب جو روحانیت کا ٹچ اور جو مذہب کا ٹچ اور جو وہ ریاست مدینہ بنانے کی کہانی ہے, وہ ساری چیزیں جو لے کے چلتی ہیں, یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی. خان صاحب اس طرح کی باتیں ہو سکتا ہے آپ کے ڈائی ہارڈ قسم کے جو سپورٹرز ہیں ان میں سے کچھ لوگ مان بھی لیں کہ واقعی اسی طرح سے بات ہوگی, لیکن اس طرح سے ہو نہیں سکتا. یہ منہ دکھائی جو ہے بشرا بی بی کی نکاح والے دن ہونا, یہ باتیں نا کچھ سمجھ نہیں آتی. اور پھر آپ کے تو فیملی میں اور مسائل ہیں نا, پہلے دوسری بہن سے شادی کا پلان, پھر ان کی آمد, پھر فرا گوگی کی بیچ میں انٹری, اور وہ طلاق کے لیے باتیں, میسج آنا, اور پھر دوبارہ طلاق کی تاریخ تبدیل کرنا. مطلب اتنی ساری کہانیاں ہیں, یہ ساری چیزوں میں کس طرح سے یہ میچ کریں گی یہ باتیں کہ میں نے شکل ہی پہلی مرتبہ دیکھی تھی. ہاں آپ وہ کرتے رہیں, وکیل اس کو بلا لیں, امبیسڈر کو بھی بلا لیں, باجوہ صاحب کو بھی بلا لیں. باجوہ صاحب کی تو مجھے بس ایک نہیں سمجھ آتی کہ باجوہ صاحب کو سیک کرنے کی بجائے عمران خان صاحب آپ لائف ٹائم وہ جو دے رہے تھے, ایکسٹینشن دے رہے تھے, اس کی کیا وجہ تھی, وہ نہیں سمجھ آتی بات. وہ اب تو ریکارڈ پر ہے نا, آپ نے خود کہا ہوا ہے کہ میں بھی ان کو ایکسٹینشن دینے کو تیار تھا, تو وہ جو ایکسٹینشن دینی تھی وہ کیوں ہو رہا تھا. لیکن بار چلیں وہ تو ہوتا رہے گا. مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن بھی ہونے ہیں اور الیکشن کے لیے پیسے چاہیے. کچھ پیسے آگے تھے, باقی پیسوں کے لیے الیکشن کمیشن پیسے مانگ رہا ہے اور ڈیلے ہوئے جا رہا تھا. لیکن آج اگرچہ الیکشن وہ اس نے وزارت خزانہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اگلے 2 دن میں پیسے مل جائیں گے, لیکن یہ جو جس طرح سے ڈیلے ہو رہا تھا وہ ڈاؤٹس کریٹ کرتا ہے. اس سے کچھ لگتا ہے کہ کہیں دال میں کچھ کالا بھی ہو سکتا ہے. اچھا, جیسے میں نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے تو دال میں بھی کچھ کالا ہو سکتا ہے. سپریم کورٹ نے تو منع کیا ہوا ہے کہ اس پہ شکوک و شبہات کا اظہار نہیں کرنا, تو شکوک و شبہات نہ صحیح, لیکن ڈیلے ہو رہا تھا. بہرحال امید یہ کرنی چاہیے کہ اگلے 2 دن میں پیسے مل جائیں گے, یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہوگا. اگرچہ بڑے ایشوز کے طور پہ کے پی کے گورنر کا بھی بیان موجود ہے, جو انہوں نے 2 روز قبل کہا کہ وہاں پر الیکشن کیمپین تو ہو سکتی ہے, الیکشن تو ہو سکتے ہیں کچھ ایریاز میں, الیکشن کیمپین نہیں ہو سکتے. تو الیکشن کیمپین کے بغیر الیکشن کیسے لڑا جائے گا؟ یہ کوئی انٹرا پارٹی الیکشن تو نہیں ہے نا. تو ابھی کچھ چیزیں کہیں نہ کہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں, لیکن جو عدالتی معاملات سے باخبر لوگ ہیں, جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی جانتے ہیں, ان کا ٹریک ریکارڈ ان کے سامنے ہے, جو ان کے اندازے ورکنگ کے جو ان کا سٹائل ہے اس کو سمجھتے ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ چکر ہی کوئی نہیں ہے ڈیلے ہونے کا, ممکن ہی نہیں ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود کچھ دوستوں کے ذریعے جو باتیں آئی ہیں ان کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے. اور اطہر من اللہ صاحب نے تو جو اضافی نوٹ ہے اس میں تو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. یہ مطلب سیدھا سا آپ سوچیں نا کہ سزائیں کون سی بنتی ہیں, آئین کی خلاف ورزی پہ یا آئین کے, سمجھ گیا نا آپ. تو اور اس میں آئے گا کون؟ چیف الیکشن کمشنر, اس میں باقی بھی جو بڑے بڑے آ جائیں گے. وہ تو ابھی چھوٹے کیسز پہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے, وہ تو روز کہتے ہیں جی پرائم منسٹر کو بھی بلا لیں اور اس کو بھی بلا لیں, اس کو بھی بلا لیں, سب کو بلا کر باتیں آگے چلنی ہے نا. تو اس لیے وہاں سے تو مشکل لگ رہا ہے کوئی ریلیف ملنا, لیکن بہرحال لوگوں کی خواہشیں ہیں اور وہ اس کے لیے بڑے بڑے سائنز نظر آتے ہیں. یہ پیسے لیٹ ہونا, گورنر کا بیان, مولانا فضل الرحمان کا اس سے پہلے بیان, آصف زرداری صاحب کا بیان, نون لیگ کی خاموشی. مطلب نون لیگ جتنا شور انٹرا پارٹی الیکشن پہ مچا رہی ہے پی ٹی آئی کے, اتنا انہوں نے جنرل الیکشن کے لیے نہیں کیا, وہ ان کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جناب مزیدار سین یہ تھا کہ مستقبل کے صدر پاکستان اور مستقبل کے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی. جی ہاں, مولانا فضل الرحمان صاحب نواز شریف صاحب سے ملنے پہنچ گئے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ ایک تو بڑا اوپن نظر آ رہا ہے جو پولیٹیکل پارٹیز شور مچا رہی ہیں. اچھا, الیکشن جب ہوگا اس وقت کیا صورتحال ہوگی اور الیکشن کے بعد کیا صورتحال ہوگی, یہ تو اگلے مراحل ہیں نا. آج کی تاریخ تک سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی, آئی پی پی, پی ٹی آئی,
سارے جو جماعتیں ہیں، بڑی جماعتیں ہیں، وہ یہ شور مچا رہی ہیں کہ سارا سسٹم نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تو اس کا سراسر فائدہ نواز شریف صاحب کو ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ووٹرز کی ایسی ہوتی ہے جن کی سیاسی وابستگیاں بہت سٹرونگ نہیں ہوتی، بلکہ وہ کھلے اس کے ساتھ دماغ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اچھا یار دیکھیں گے کس کو ووٹ دینا، آخر میں ڈیسائیڈ کریں گے۔ اور آخر میں ڈیسائیڈ کرتے ہوئے وہ یہ دیکھتے ہیں اچھا جیت کون رہا ہے، جو انہیں لگتا ہے کہ مضبوط امیدوار ہے، جو جیت رہا ہے اس کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ تو ساری پارٹیاں اگر یہ کہہ رہی ہیں، بار بار ریپیٹڈلی یہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جیتنا ہے، تو پھر نواز شریف صاحب جیت جائیں گے، اس سے تو یہ لگ رہا ہے نا۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب وہ ظاہر ہے اپنی جماعت کے سربراہ ہیں، اور ان کی پارٹی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ بن سکتے ہیں، پی ڈی ایم کے صدر بن سکتے ہیں، تو وہ صدر پاکستان بھی بن سکتے ہیں۔ اچھا مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی پرانی خواہش ہے، اچھا ہر سیاستدان کی ہوتی ہے، ہر سیاستدان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو ٹاپ سلاٹس ہیں ملک میں وزیر اعظم اور صدر کی، وہ اس کو مل جائیں۔ تو وائی ناٹ مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے بارے میں بہت مرتبہ وہ شور مچا کے انہوں نے بات کی تھی وزیر اعظم بننے کی۔ تو وزیر اعظم بننے کی خواہش ہر شخص کی ہوتی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں کوئی ایسی ایب والی بات نہیں ہے۔ ہاں 2020 میں 1920 میں 18 میں الیکشن کے بعد جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھرنے ورنے کی بھی بات کی اور کافی کوششوں میں تھے یہ ساری حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے، تو اس وقت میں یہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ ایگری کیا تھا کہ اگر حکومت گرا دی جاتی ہے، عمران خان کی حکومت کی چھٹی کرا دی جاتی ہے، تو مولانا فضل الرحمان کو صدر پاکستان بنایا جا سکتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے مولانا صاحب اب بھی یہی چاہتے ہوں، اور اگر نواز شریف صاحب ایک اچھے نمبرز کے ساتھ میجورٹی کے ساتھ آ جاتے ہیں تو مولانا یقیناً انہیں اپنے پرانے وعدے یاد دلائیں گے، تو وہ مستقبل کے وزیر اعظم اور مستقبل کے صدر اپنی اپنی خواہش کے مطابق آج اکٹھے بیٹھے تھے۔ وہ کیا باتیں ڈسکس کر رہے ہیں، کیا واقعی الیکشن ہو جائیں گے؟ کیونکہ ابھی تک جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے باتیں ڈسکس کی، اچھا اور اس میں جو رائے عامہ کے حوالے سے جو سرویز آ رہے ہیں، جو انالیسز آ رہے ہیں، اس میں ایک خوف کا عنصر کہیں کہیں موجود ہوتا ہے کہ نہیں ابھی بھی پی ٹی آئی کی بڑی اسٹرینتھ ہے، پی ٹی آئی کے چاہنے والے بڑے پاور میں ہیں، اور کچھ دوست ہمارے ایسے سروے کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 70%، 60%، 80% تک حمایت ساری پی ٹی آئی کی ہے۔ اچھا میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ جب الیکشن کا ماحول بن جائے گا، جب الیکشن کا مقابلہ شروع ہوگا تو صورتحال مختلف ہوگی، اور ہم یہ مختلف صورتحال پہلے بھی دیکھ چکے ہیں الیکشنز میں، ضمنی الیکشنز میں، جہاں عمران خان صاحب خود الیکشن ہارے ہوئے ہیں کراچی سے، عمران خان صاحب خود حصہ لے کر الیکشن ہارے ہوئے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی ملتان سے ہاری ہوئی ہیں پیپلز پارٹی کے ہاتھوں، اور وہاں بھی خیر وہ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں ہارے تھے عمران خان صاحب کراچی میں۔ تو صورتحال اس طرح سے نہیں ہوگی جیسے یہ سرویز بتا رہے ہیں، لیکن ان چیزوں کا خوف موجود ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب یقیناً ان چیزوں پہ غور کر رہے ہوں گے، صرف وہی دونوں نہیں، تمام سیاسی جماعتیں اس صورتحال کو دیکھ رہی ہیں، اس پر غور کر رہی ہیں۔ الیکشن اگر ہونے ہیں تو انہیں اپنی اپنی حکمت عملی بنانی ہوگی، کیا انتخابی اتحاد بنیں گے، کس کو روکا جائے گا، کس کو کھلایا جائے گا، کیا ہوگا، ایک بڑی جنگ ہونی ہے جس کا فیصلہ اگلے چند دنوں میں ہو جائے گا۔ جو ہی الیکشن شیڈیول کا اعلان، ویسے تو 5 تاریخ ایکسپیکٹڈ تھی، اب سنیں کہ وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئی ہے، تو خیر 8 فروری تاریخ ہے، دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اگر ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک ایسی حکومت بننی چاہیے جو میرے آپ کے اور ہم سب کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ شکریہ۔